اور مولوی فتوی لانا لیا کفر دے ابو طالب تے میری پہلی دلیل دا تو جواب لایا میں تیری بیعت نہ کراں تے سید نہیں دلیل لگا دین۔ اب اگلی بات کہ یہ اس نے جو دوسری بات کی ہے، اس نے کہا کہ مولوی و فتوی لانے والے ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کس کس نے اس پر فتویٰ دیا ہے، کون کون سے بزرگ ہیں جو کہ ایمان ابی طالب کے قائل نہیں تھے۔ اور ہم نے ایک بیچ آپ بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ لوگوں میں پھیلا کر کس طرح لوگوں میں نارکی پھیلائی جا رہی ہے اور کس طرح اپنے باطل مقاصد کو حاصل کیا جا رہا ہے، مال و دولت کا حصول لوگوں میں اپنی واہ بلے بلے، لیکن اس کے پس پشت کیا کچھ کا ہو رہا ہے۔ سورہ قصص کی آیت انک لا تہدی من احببت، اسی طرح ما کان استغفار ابراہیم ابیہ الا موعظۃ وعدها ایاہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ اگر ان کے قریبی رشتہ دار مشرک ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ مفسرین کی تعداد ہے، ان میں سنی بھی ہیں، ان میں شیعہ بھی ہیں، جو ان آیات کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں نزلت یہ نازل ہوئی ہے فی حرصی علیہ الصلوۃ والسلام علی ایمان امیہ ابی طالب کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو طالب کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ آپ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اب دیکھیں یہ جلالین میں بھی لکھا ہے، امام سیوطی لکھتے ہیں، اس کے حاشیے میں لکھا ہے اس پر اجماع ہے کہ اس پر اجماع المسلمون علی انہا نزلت فی ابی طالب، تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، اور بیضاوی میں ہے والجمہور انہا نزلت فی ابی طالب۔ ٹھیک ہے جی، یہ تفسیر جلالین۔ اب تفسیر کبیر کا حوالہ تھا، تفسیر کبیر یہ ہے، تفسیر کبیر میں امام رازی نے اسی سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں لکھا ہے، فرمایا اجمع المسلمون، قال زجاج نے کہا اجمع المسلمون علی انہا نزلت فی ابی طالب، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ اور وذالک ان ابا طالب قال عند موت یا معاشر بنی عبد مناف اطیعوا محمد وصدقوه تفلحوا وترشدوا، یہ سب باتیں تھیں، لیکن خود اس کلمے سے انکار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ وہ ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ ایمان نہیں لا سکتے، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ تفسیر رازی ہے، یعنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو دو تفسیریں ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے تیسری تفسیر، تفسیر ابن عباس۔ اس کا یہ فتویٰ، نجم شاہ کا یہ فتویٰ کس کس پہ لگتا ہے، کس پہ مولوی کس کو وہ کہے گا مولوی، یہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ تو صحابی رسول ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انک لا تہدی لا تعرف من احببت ایمانہ، یعنی ابا طالب۔ یہ ایمان ابی طالب کے متعلق صراحتاً وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت ایمان ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان نہیں لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لیکن وہ چاہت کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اب آئے وہاں کان استغفار ابراہیم لابیہ، اس کے بارے میں، اب اس کے بارے میں یہ تفسیر مدارک ہے، اس میں صراحتاً لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرص تھی آپ کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، حرص اس کا مطلب ہے چاہت، تو لہذا جیسا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ کی یہ چاہت تھی کہ ابو طالب ایمان لائیں۔ تو کہتے ہیں ہم علیہ الصلوۃ والسلام یستغفر علی ابی طالب، ابو طالب کے لیے اب استغفار کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، تو اللہ نے فرمایا نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کی جائز ہے کہ اگر ان کے قریبی رشتہ دار فوت ہو جائیں اور مسلمان نہ ہوں ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ تفسیر نصفی ہے۔ یہ ہے تفسیر روح البیان۔ تفسیر روح البیان میں اس جگہ واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ابی طالب کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر اس سے منع کر دیا۔ یہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ یہ 3 آیتیں ہیں، وَهُمْ يَنْأَوْنَ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ اور 3 آیتیں ہیں جن کی تفسیر میں تقریباً متفق علیہ، اس میں لیکن انک لا تہدی من احببت میں تو سارے مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اب آ جائیں شیعہ تفاسیر پہ۔ اب شیعہ تفاسیر میں یہ تفسیر قمی ہے، اسی طرح تفسیر میزان میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب اس کے 2 مقامات ہیں، ایک وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اس جگہ لکھا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ خود لوگوں کو تو آپ سے روکتے ہیں لیکن خود ایمان نہیں لاتے، خود سرکار پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کہتا ہے بنو ہاشم کانوا ینصرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم حضور کی مدد کرتے تھے، وَيَمْنَعُونَ قُرَيْشًا عَنْهُ، اور قریش کو حضور سے روکتے تھے، لیکن وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ أَيُّبَعِدُونَ عَنْهُ وَيَصَاعِدُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دور بھاگتے تھے اور خود ایمان نہیں لاتے تھے، اگرچہ اس نے نام نہیں لیا، اور سب سمجھتے ہیں بنو ہاشم کے سب سے بڑے کون تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے، اور آخری وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کے بعد اسی مقام انک لا تہدی من احببت، سورہ قصص کی آیت نمبر 56 کے تحت اس نے لکھا ہے کہ جب انک لا نزلت فی ابی طالب، یہ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا عم قل لا الہ الا اللہ بالجہر انفعک بہا یوم القیامہ، اے ابو طالب، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہہ دو کہ میں تمہیں قیامت کے دن اس کی وجہ سے فائدہ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد یا ابن اخی انا عالم بنفسی فلما مات، پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت عباس آئے اور کہ یا رسول اللہ، انہوں نے بلند آواز سے یہ بات کہہ دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم اسمعها منہ، میں نے نہیں سنا۔ اس کے بعد تفسیر قمی جو الفلفظ لکھے اور جو ان تنفعہ یوم القیامہ، مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن ان کو فائدہ دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کے اس شہادت کو، حضرت عباس کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عباس وقت مسلمان بھی نہیں ہوتے، اگرچہ ہماری بیہقی شریف میں روایت لکھی لیکن اس میں بھی اس کو منقطع لکھا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اب دیکھیں یہ تفسیر قمی ہے، لیکن بہار الانوار جو کہ اس کی 35ویں جلد ہے، اور اس کے اندر صراحتاً ملا باقر مجلسی جو شیعہ ہے اس نے لکھا، یہ لفظ موجود نہیں ہے جو انفعہ یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا میں نے سنا نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان نہیں مانا۔ اسی وجہ سے تو جب وہ فوت ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے یہ نہیں فرمایا اس کا جنازہ پڑھ لو۔ اب ذخیرہ حدیث میں جو بخاری شریف میں حدیث ہے وہ بھی یہی دو وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدہ، اس جگہ بھی ہے، انک لا تہدی من احببت اس جگہ بھی ہے۔ اور تیسرا ایک مقام ہے جو کہ اس کے اندر ہے کتاب المناسک میں، اس میں یہ ہے کہ حضرت جعفر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث نہیں بنے، وارث نہیں بنے ابو طالب کے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، وارث کیوں نہیں بنے؟ اس کی وجہ جو بخاری شریف میں لکھی ہے وہ واضح طور پہ یہ ہے کہ کیونکہ حضرت عقیل جو تھے اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، حضرت علی المرتضیٰ حضرت جعفر جو تھے اس وقت تک مسلمان ہو گئے تھے، تو لہذا اس وقت تک ایمان کلمہ پڑھ چکے تھے، لہذا اب اصول واضح ہے کہ کفار کی جو وراثت ہے وہ مسلمان کے رشتہ داروں کو نہیں ملتی، کافر کا وارث مسلمان نہیں ہوتا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وراثت نہیں ملی۔ اور یہ کتاب المناسک میں باب دور مکہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث لکھی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور باب تقریباً یہی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو ایمان ابی طالب پر انک لا تہدی من احببت، بخاری شریف میں یہ تیسری جگہ بھی حدیث موجود ہے۔ اسی طرح یہ صحیح جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن سورہ قصص کی آیت کی تفسیر میں یہ جامع ترمذی ہے اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3188۔ اس جگہ لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قوم کی آر ڈرانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، تو لہذا اس کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت۔ تو یہ اب دیکھیں کہ کس مولوی پر فتویٰ لگائے گا نجم شاہ، کس مولوی پہ۔ اب یہ مسلم شریف ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تشریف لے گئے اور ابو طالب کو آپ نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، اور یہ جتنی دلائل دے رہے ہیں، دیکھیں جتنے دلائل یہ دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے پہلے کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم دلیل دے رہے ہیں وہ آخر کی ہے۔ اب دیکھیں اس جگہ صفحہ نمبر 336 ہے، پہلی جلد مکتبہ قدیمی، کہ حضرت امام جعفر اور حضرت جعفر بن علی اور علی بن حسین، علی بن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، علی بن ابی طالب، یہ دونوں ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملا۔ اس کے راوی کون ہے یہ بڑی قابل غور بات۔ علی بن حسین امام زین العابدین اخبارہ ان عمر بن عثمان بن عفان، تو یہ حدیث پوری ہے کہ حضرت عقیل کو وارث بنایا گیا ابو طالب کا، اور حضرت علی کو حضرت جعفر کو وارث نہیں بنایا گیا۔ امام زین العابدین نے بھی یہی روایت نقل کی ہے، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ ان کے نزدیک بھی ابو طالب جو تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب دیکھیے یہ مستدرک ہے، مستدرک میں بھی روایت موجود ہے۔